نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عاصم جمیل کی موت واقع ہو گئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل، اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے۔ پھر اس کے بعد مولانا طارق جمیل کے کچھ اعمال ایسے جو شریعت کے خلاف تھے وہ سامنے آئے۔ اس پر ایک طبقے نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تمہارے بڑے، یہ تمہارے بزرگ، یہ تمہارے گرو گھنٹال ہیں، اور یہی اعمال اگر یہ کریں تو سب اچھا ہے، اور اگر انہی کاموں کو ہم انجام دینے لگیں تو یہ بدعت، ضلالت، گمراہی ہو جاتا ہے۔ اور بعض وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے مولانا طارق جمیل کے ان اعمال پر نکیر کی، ممبروں سے کی، ویڈیوز کے ذریعے پیغام دیا، اور پھر ان پر یہ اعتراض کیا گیا کہ چند ویوز کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر مولانا کا دل دکھایا۔ یہ سب کچھ چلتا رہا۔ پھر مولانا کا یہ تازہ ترین بیان بھی آیا، یہ سب سے پہلے آپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد گفتگو۔ بڑے بڑے بوجھ اٹھائے ساری زندگی، شہرت اپنے ساتھ بہت امتحان لاتی ہے۔ بڑے بڑے بوجھ اٹھائے، باپ، چاچے، تائے، بابوں کے جنازے اٹھائے، اور بیٹے کا جنازہ اٹھاتے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میں تمہیں باہر سے زندہ نظر آ رہا ہوں، میں اندر سے ایک مردہ لاش، میرا اندر خالی ہے، لیکن مجھے جینا ہے جب تک میرے رب نے میرے لیے جینا لکھا ہے۔ مجھے اللہ کا پیغام سنانا ہے جب تک اللہ نے میری زندگی کا آخری سانس لکھا ہے۔ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ کبھی انشاءاللہ کسی دے جوان پتر نہ مرن۔ بجائے اس کے کہ میرے غم میں شریک ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں نے فتوے دینے شروع کر دے۔ وہ شرم کرو، وہ شرم کرو۔ فقہ سمجھ کو کہتے ہیں۔ شامی پڑھی ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے۔ ہدایہ پڑھی ہے، فقہ کوئی نہیں ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے کہ اس زخم دل پہ مرہم رکھنا ہے یا نمک چھڑکنا ہے۔ آپس کے تعصب نے، دیوبندی بریلوی جھگڑوں نے دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی۔ جن چیزوں کا نہ آخرت سے تعلق ہے نہ دنیا سے، اس پہ مناظرے، جھگڑے، فتوے۔ یہاں ہمارے بچے دہریے ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، لڑکے آپس میں شادیاں کر رہے ہیں، لڑکیاں آپس میں شادیاں کر رہی ہیں، اور یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں کروائی، اور ختم قرآن کیوں کروایا، قرآن خوانی کیوں کروائی، اور پورے پاکستان میں قرآن خوانی کرنا، قرآن مل کے بیٹھ کے پڑھنا منع ہو گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک زخمی باپ ہوں، اس لیے پاگل پن میں کچھ جملے میں بول گیا ہوں، لیکن کیا کروں، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ اخلاق سیکھو، انسانیت سیکھو۔ کتابیں پڑھنے سے نہیں علم آتا، علم اور چیز ہے، تو نیکوں کی صحبت سے آتا ہے، اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ پتہ نہیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا کیا تصویر ہے سب سے اعلیٰ مسلمان کی۔ میرے نبی نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچے،
مجھے بڑے بڑے مفتیوں نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے صرف فقہ پڑھی ہے، انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ پڑے، زخمی دل کو اور زخمی کر، پھٹے ہوئے گریبان کو اور چاک کرنا، ان کو مفتی کہتے ہیں۔ حضرت عمر ایھا الناس، عمر 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 ایھا الناس لا تغرنکم طنطنة الرجل باللیل فی صلاته ان الرجل من ادى الامانة اذا تؤمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده۔ لوگوں کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر، دیکھنا تہجد کوئی کوئی پڑھتا ہے، ہر کوئی تو تہجد نہیں پڑھتا، اور پھر وہ جو روندا اس سے بھی تھوڑے لوگ ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے، مجھ سے پوچھو سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو اس زبان سے تکلیف نہ پہنچائے اور اس ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ آج سنو اپنے خطیبوں کی تقریریں، منبر رسول پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے، بدتمیزی اور بد زبانی کی انتہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ کاش اپنے نبی کو بھی پڑھ لیتے، صرف دیوبندی بریلوی جھگڑے ہی پڑھے، اپنے نبی کی زندگی تو پڑھتے۔ میرے نبی نے کبھی عبداللہ بن ابی کو بے عزت نہیں کیا، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو اپنا کرتا دیا۔ ان کے بیٹے صحابی تھے، وہ مر گیا کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں، کہ جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر آگے آ گئے، اتصلی علیہ وانت تدری ما تدری، یا رسول اللہ آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، کہ ما نہانی ربی، میرے رب نے بھی مجھے منع نہیں کیا، میں پڑھوں گا شاید بخشا جائے، لعلہ یغفر۔ اس نبی کی امت ہو کر تم مفتی ہونے کے دعوے کر کے، اور تم لوگوں کے دل چیرتے ہو اپنی گندی زبانوں سے، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو؟ تم سب سے کہہ رہا ہوں اپنی زبانوں پہ قابو رکھو۔ میرے نبی سے اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کتنا بڑا صدر ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس کو اللہ کہہ رہا ہو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میرے حبیب آپ کا سینہ کھول دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب لوگوں کے تانے سن کے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، جس کا سینہ اللہ نے، میں تو طارق جمیل ہوں، میں تو 15ویں صدی کا ایک ادنا سا مسلمان ہوں، کم ظرف، میرا سینہ تو پہلے ہی چھوٹا ہے، اور میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں ہوں تو میرے سینے پہ کیا گزری ہوگی؟ میں کیسے اپنا دل چیر کے دکھاؤں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے نبی یہ لوگوں کی، قریش کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ بِمَا يَضْرِبُونَ نہیں، بِمَا يَرْمُونَ بِالْأَحْجَارِ نہیں، بِمَا يَرْمُونَ بِالسِّهَامِ نہیں، بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، آپ کا سینہ گھٹ جاتا ہے۔ اور میرا جوان بیٹا مرا ہو، اس کی میت کو میں نے خود اٹھایا، اس کا جنازہ میں نے پڑھا، اگر میں نے اس کے لیے دعا کر دیا تو کیا ظلم ہو گیا ہے؟ میرے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ وہ میرا نبی ہے، نبی۔ تو ابو دجانہ نے کہا میں نے آج تک اپنی اس زبان سے ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ اسے کہتے ہیں مسلم، اسے کہتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا اپنا بیان سماعت کیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب یہ بتانے پر لگے ہوئے ہیں
کہ میرا ان باتوں سے دل دکھا ہے، اور ایسے وقت میں لوگوں کو میرے کاموں پر نکیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دکھانے کو منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث میں بیان فرما دی کہ دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کا زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ یعنی آپ جو شریعت کر رہے ہیں، آپ نے دین کو صحیح نہیں سمجھا، مولانا نے دین کو اچھی طریقے سے سمجھا ہے، لہذا آپ اس بات کو بیان نہ کیا کریں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے پڑوس میں کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب کے یہاں شادی کا فنکشن تھا، خوشی کا ماحول تھا، اور اس خوشی کے ماحول میں وہ اپنی حدوں کو پار کرنا نہیں بھولے۔ انہوں نے ڈی جے منگایا اور اس کے اندر خوب شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ علماء، کچھ دل جلے عالم ان کے پاس پہنچے، نوجوان، اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، انہیں بتانے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہے، یہ کام ہمیں اپنی خوشی کے موقع پر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی خوشی میں اللہ کو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ ان صاحب نے ان علماء کو الٹے جوابات دیے اور گویا بے عزتی کر کے، اپنی نظر میں ذلیل کر کے انہیں واپس کر دیا۔ اور پھر جب یہ چلے گئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو جملہ مولانا کے جملوں سے بھی ملتا جلتا ہوا ہے۔ انہوں نے جملہ کہا کہ انہیں یہی نہیں دکھتا کیا ماحول ہے، کیا وقت چل رہا ہے، بس اپنی بات ڈھانگنے سے مطلب ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت یہ شادی میں رکاوٹیں ڈالیں، یہ کسی کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے، ان سے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی ہے، ان سے کسی کی خوشی دیکھی نہیں جاتی ہے۔ ایسے وقت میں یہ ہمارے پروگرام میں گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس طریقے کے الفاظ انہوں نے کہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ انہیں نہیں دکھتا یہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یعنی یہی بات تو عام لوگ بھی کہہ رہے ہیں، یہی بات اگر مولانا بھی کہہ رہے ہیں تو پھر عام لوگوں میں اور مولانا میں کیا فرق ہوتا؟ مولانا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ جو ہم نے قبر کو پختہ کرایا ہے یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے۔ یہ جو ہم نے قبر کے اوپر پھول ڈالے ہوئے ہیں، پھولوں سے قبر کو سجایا ہے، یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے۔ مولانا یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے جو یہ تیجا کیا ہے یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے۔ یہ جو ہم نے قل خانی کی ہے، یہ ختم شریف کیا ہے، بالکل شریعت کے مطابق ہے۔ یہ جو ہم نے جنت کا سرٹیفکیٹ اپنے لخت جگر کو دے دیا ہے، یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے جو بھی کچھ زندگی بھر کیا وہ بالکل شریعت کے مطابق کیا ہے، شریعت کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ ہمارے بیٹے کا جو یہ قدم اٹھا ہے اور جس کے باعث موت واقع ہوئی ہے یہ بالکل جائز ہے، تو پھر کوئی بات نہیں تھی۔ مولانا نے ان سب بحثوں کے اوپر نظر نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو صرف ایک بات کہی کہ میرے بیٹے کی موت پر جب کہ میں غم کے پہاڑوں میں دبا ہوا ہوں، اس وقت میرے اوپر جائز اور ناجائز کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، میرے دل کو دکھایا جا رہا ہے اور دیوبندی بریلوی کیا جا رہا ہے۔ یہ دیوبندی بریلوی ہو رہا ہے مولانا کی نظر میں۔ اگر کسی کو یہ بتایا جائے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ دیوبندی بریلوی شروع ہو گیا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے غموں کے وقت بھی اور خوشی کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ والا ماحول جو چلا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے انتقال سے، ایسا لگتا ہے کہ کسی کی باپ کی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی بیٹے کا انتقال ہوا ہے، لہذا سب کچھ
اب شریعت ایک طرف رکھی جائے گی اور سارے معاملات ایک طرف رکھے جائیں گے. بس اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہیں مولانا کو اس تکلیف کے وقت میں مزید غم نہ پہنچ جائے. لہذا کوئی نکیر نہیں کی جائے گی، کوئی بھی غلط کام ہو کوئی ٹوک ٹاک نہیں کی جائے گی، کوئی شریعت کا حکم یاد نہیں دلایا جائے گا. اللہ اللہ، ایسے وقت میں اس ویڈیو کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ازعج يا عم الناس كلهم، احنا هنروح الشهداء بنحل يا عم. الشهداء بنحل يا عم، صابرين للكل. نتنياهو لا اله الا الله، انت والامريكان كله معنا، احنا معنا الله، تكبير معنا الله، تكبير الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ فلسطین کا وہ باپ ہے جس کے بچے جاری جنگ میں شہید ہو گئے، جو لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے، ٹافیاں بانٹ رہا ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ میرے بیٹے شہید ہو گئے، وہ شہادت کا مرتبہ پا گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچ گئے. شاید غم تو اسے بھی ہوگا. اس بات کا غم نہیں ہے کہ اس کے بیٹے شہید ہو گئے، مگر جدائی کا غم ہر ایک کو ہوتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لمحہ کہ جب آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا ہو گئے اور میدان احد کے اندر شہید کر دیے گئے، تو حضرت نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم سے چور تھے، نڈھال تھے. اور جب مدینہ منورہ کے اندر آئے ہیں، آ کر دیکھا کہ سب گھروں میں واویلا مچ رہا ہے، شور مچ رہا ہے، رو رہے ہیں رونے والے، سینے پیٹے جا رہے ہیں، ان کے مرثیے کہے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھی دل میں آہ پیدا ہوئی اور فرمایا اما الحمزہ فلا بواکیلہ، ہے میرے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے. تہلکہ مچ گیا، ایک شور مچ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، سب اپنے غم بھول گئے، سب بھول گئے کہ ہمارے بیٹے شہید ہوئے. کسی کو یاد نہیں رہا کہ کس کا بیٹا شہید ہوا ہے، کس کا بھائی اس دنیا سے گیا ہے، کس کا باپ اس دنیا سے گیا، سب بھول گئے. اور پھر نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے، اور اگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مرثیہ خوانی شروع کی ہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یوں ارشاد فرمایا کہ آج سے یہ مرثیہ خوانی، یہ کسی اپنے مردے کے اوپر رونا، یہ بلبلانا، یہ سب ناجائز ہو چکا ہے. آج سے کوئی یہ مرثیہ خوانی نہ کرے، آج سے کوئی یہ بیان کر کر کے رونا، یہ چلا کر رونا، یہ کپڑے پھاڑنا، اپنے چہروں کو نوچنا، اپنے سینوں کو پیٹنا، یہ عمل نہ کرے، کیونکہ آج سے یہ بالکل حرام ہو چکا ہے. اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب غم میں نڈھال تھے، اسی وقت پر یہ حکم نازل ہوا اور اس حکم پر عمل بھی کروایا. تو یہ تو زندگی ہے مولانا، یہی تو زندگی ہے کہ ہم اپنے غم کے وقت بھی اللہ کے فرامین کو یاد رکھیں، خوشی کے وقت بھی فرامین کو یاد رکھیں. یہ تو بہت آسان ہے کہ ممبر خطابت پر بیٹھ کر، کرسی خطابت پر بیٹھ کر زبان چلائی جائے، لوگوں کو مسائل بتائے جائیں، لوگوں کو شریعت کی باتیں بتائی جائیں، یہ بہت آسان ہے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب عمل کرنے کا وقت آئے، غم کا وقت ہو، اور اس وقت اپنے غم کو کنٹرول میں رکھا جائے. جب خوشی کا وقت ہو تو اپنی خوشی پر قابو رکھا جائے، خوشی میں بھی آپے سے باہر نہ ہوں، غم میں بھی حد سے زیادہ نہ نکل جائیں. یہ تو شریعت ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ شریعت کو نہیں سمجھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی
مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعتوں سے بھی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام کاموں سے بھی بچتے ہوئے اپنی خوشی اور غم کے مواقع میں زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے بھی لیے ماحول بدل نہیں جایا کرتا، شریعت کے احکام بدل نہیں جایا کرتے، چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی چھوٹا عام آدمی ہو، سب کے لیے برابر ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مولانا کا اس وقت غم سے بہت زیادہ حالت خراب ہے اور غم میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن غم اپنی جگہ اور شریعت اپنی جگہ، اس کی اہمیت کا پورا خیال رکھیں۔ اس میں نکیر کرنے والوں پر طعنہ زنی کرنے کی جگہ اپنے اعمال کو سدھارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ صرف دنیا میں ایک آپ ہی ایسے ہیں جن کو اللہ نے یہ غم کا دن دکھایا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بڑھاپے میں ان کے بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور پھر انہیں بھی یہ باتیں سمجھائی جاتی ہیں، آپ تک بھی یہ باتیں پہنچائی گئیں، اور آپ کی بھی غلط پر نکیر کی گئی، اور لوگوں کے لیے یہ ویڈیوز اس لیے نہیں بنتی، اور لوگوں پر نکیر کھلم کھلا اس لیے بھی نہیں ہوتی ہے کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر لوگ ان کی طرح نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا ایک ایک عمل دنیا دیکھتی ہے، اور آپ کے ایک ایک عمل پر لوگ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے آپ کے ہر عمل پر نکیر کرنا عوامی طور پر زیادہ ضروری سمجھا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔